اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے، اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے۔ آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھل کے اظہار کیا۔ کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی عداوتیں باہر آنے لگی ہیں۔ ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا؟ بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بغلے بجانے لگے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا، مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے، دیکھا نا اب جو ہو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیوں سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد اور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ بغلے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھا نا فلانا الجھ گیا۔ یہ تو طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، کفار کا طریقہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا، ہم نہ کہتے تھے اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا؟ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جام کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سنوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جام کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے۔ کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات۔ اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب انا اعطیناک الکوثر، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کی، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا، کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو۔ ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد رب فرماتا ہے محبوب جس طرح کے صحابہ آپ کو دیے ہیں نا، دنیا ڈھونڈے گی بھی تو صدیق اکبر جیسا نہیں ملے گا، زمانہ تلاش بھی کرے تو فاروق اعظم جیسا پا نہ سکے، حضرت عثمان غنی کی مثال دوبارہ نہ ملے گی، اور قیامت تک میدان بھی سجیں گے، جنگیں بھی ہوں گی، لیکن چرچے اور تذکرے مولا علی شیر خدا کی تلوار کے کیے جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوثر کا معنی ہے حبیب آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، اور کریں گے نہیں، کر دی، کریں گے نہیں، کر
دی دے دی محبوب خیر کثیر، آپ کو خیر کثیر دے دی۔ اب آپ پتہ کیا کریں، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ونحر اور قربانی کریں، اللہ نے خیر کثیر دے دی۔ اب شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانیک ھو الابتر، آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے۔ ابتر عربی میں اس جانور کو بھی کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، آپ کا دشمن دم کٹا ہے۔ ابو جہل کی اولاد مری تو نہیں تھی ساری، بلکہ ابو جہل کی اولاد میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے تھے، انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کے غلام ہو گئے تھے، پر کبھی کسی نے کہا ہے میں ابو جہل کی اولاد ہوں۔ یزید کی کوئی ساری اولاد مر تو نہیں گئی تھی، کبھی کسی نے کہا ہے میں اس کی اولاد میں سے ہوں۔ دشمنوں کی جڑ کٹتی ہے، دشمنوں کی۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کی اولاد کوئی نہیں، ان کا ذکر کیسے ہوگا؟ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، ہر جگہ تمہیں سید ملیں گے، سادات ملیں گے۔ اور جہاں تک ذکر کی بات ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی۔ ہر گھر گلی، ہر نگر، ہر کونے رسول پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کرنا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے، یعنی عید والے دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ عید سے پہلے قربانی کیوں نہیں کہ اللہ نے پہلے ذکر ہی نماز کا کیا ہے، قربانی کا ذکر ہی بعد میں، پہلے نماز پھر قربانی شکرانے میں کریں۔ میرے عزیز، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسی لیے بڑے ذوق کے ساتھ قربانی کا درس دیا تھا۔ وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ امیر بندے اکیلے خوشی نہ مناؤ، بلکہ غریبوں کو شامل کرو خوشیوں میں۔ چھوٹی عید کا موقع آیا تو فطرانہ رکھ دیا ساتھ، کرو نا خوشی تو کھلاؤ غریبوں کو بھی، دو ان کو بھی۔ ہمارے ہاں تو فطرانہ نہیں، زکوٰۃ بھی اکثر لوگ رمضان میں ہی دیتے ہیں، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا۔ آپ کے ہاں گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو کہا عقیقہ کر لو، رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ اگر آپ نے نکاح کیا تو کہا ولیمہ ضرور کرنا، خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کر لو، ولیمہ ضرور کرو، دوستوں کو لوگوں کو شامل کرو۔ بڑی عید آ گئی تو فرمایا عید بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو، لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو، رشتہ داروں کو بھی دو، دوستوں کو بھی دو، اپنوں کو بھی دو، اور غرباء کو بھی شامل کرو۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے، آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے دولت زیادہ آئی لوگوں کے پاس، ان کے خرچے بڑھ گئے، ہمارے اخراجات زیادہ ہو گئے، پھر ہم بند ہو کے رہ گئے اپنے آپ میں۔ غریب بھی اپنی غریبی میں بند ہے، اسے بھی اگر کوئی چیز میسر آتی ہے تو وہ اکیلا قبضہ کرنا چاہتا ہے، معذرت کے ساتھ، ناراض نہیں ہونا، وہ بھی اپنی جگہ بند ہے، بانٹ کے نہیں دیتا۔ اگر غریب بھی تھوڑا تھوڑا بانٹے، دائیں بائیں دیکھے، تو پھر تو میرے رسول پاک کا وہ فرمان بھی بڑا خوبصورت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، چلو پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو۔ تو غریب بھی اگر شوربہ زیادہ کر لے تو وہ بھی اس معاملے میں تو آگے۔ امیر نے کیا کیا ہے، امیر نے دوستیاں بھی امیروں سے لگا لی، تعلقات بھی امیروں سے بنا لیے، اینک بھی امیری کی لگا لی، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ آپ صدقات کریں، خیرات کریں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب تم صدقہ دیتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے، لیکن جب تم صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دست قدرت میں تمہارا صدقہ لیتا ہے۔ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق، اللہ اپنے دست قدرت میں تمہارا صدقہ لے لیتا ہے۔ اور فرمایا جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا پالتے ہو نا، اس طرح رب تمہارے صدقے کو پالتا ہے، تمہارے صدقے کو اللہ پالتا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں یہ پلا ہوا صدقہ ملے گا تمہیں قیامت والے دن، اور یہ صدقہ دینے سے آپ طاقتور ہو جائیں گے، غریب کی مدد کرنے سے طاقتور ہو جائیں گے، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ جرری ہو جائیں گے، دلیر ہو جائیں گے۔ آپ چھپا کے صدقہ کر کے تو دیکھیں، روح طاقتور ہوگی، دل طاقتور ہوگا، سینہ طاقتور ہوگا، آپ کے مزاج میں روشنی آئے گی۔ کسی غریب بہن بھائی کو دے کے تو دیکھیں تو صحیح، جب اس کے آنسو بہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان ایک ایک آنسوؤں کے قطرے میں 1 کروڑ دعا شامل ہے۔ یہ کام کریں تو صحیح، پر ہمیں بھولتا جا رہا ہے۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، بھولتا جا رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین اللہ نے پیدا کی تو زمین ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کے، قلعے بنا کے
پہاڑ زمین کے اندر لگائے، پیوست کی۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ شاید سب سے طاقتور مخلوق ہی پہاڑ ہے۔ اللہ نے لوہا پیدا کر دیا، پہاڑوں کو گویا کاٹ کے رکھ دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے زیادہ طاقتور ہی لوہا ہے۔ اللہ نے آگ پیدا کر دی، لوہا بھی پگھلا دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے شاید سب سے زیادہ طاقتور آگ ہے، رب نے پانی پیدا کر دیا، آگ بھی بجھا کے رکھ دی۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے طاقتور شاید یہ پانی ہے، رب کریم نے ہوا دکھائی، ہوا نے پانی کا رخ بدل دیا۔ فرشتے بار بار تعجب کر رہے تھے تو رب کریم نے فرمایا کتنا کچھ سوچو گے، میں تمہیں بتا ہی نہ دوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یا اللہ بتایا جائے تو فرشتوں کو میرے رب کریم نے فرمایا ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور تو میرا وہ بندہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا مضبوط آدمی ہے۔ وہ عید کی نماز پڑھنے جب نکلو نا، پلٹ کے ذرا لوگوں کے کپڑے ایک دفعہ دیکھ ہی لینا۔ جب عید والے دن صبح آپ نکلا کریں تو ذرا دیکھ ہی لیا کریں کس کس کا رنگ کیا ہے، آپ تھوڑا غور ہی کر لیا کریں۔ لیکن ہم نا اپنی ذاتوں میں اتنے مست اور محو ہو جاتے ہیں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا سا نیچے اتریں، تھوڑا سا لوگوں کا خیال کریں، تھوڑا سا آپ دیکھیں اسی وطن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غریبی انہیں پریشان کرتی ہے اور ان کی خودداری انہیں آمادہ کرتی ہے، وہ کشکول طلب بھی نہیں پھیلاتے۔ آپ خود سے تلاش کریں، آپ خود سے ڈھونڈیں، آپ مدد کا ذہن بنائیں، آپ دینے کا ارادہ کریں۔ دیکھیں میرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے نا، اس کی جڑیں جنت میں ہے۔ فرمایا بے شک ایسا ان کے لیے نا ختم والا نام قطع ہونا اجر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی سفر اس کا اجر لکھتے رہنا ان کا اجر ختم۔ آپ کا کہ جب اتنا کسی کو اجر ملتا ہے، اتنا اجر کرنے کا کام یہ خیر کے ہر وقت ملے سالے کے اس بزنس پرافٹ ہی پرافٹ، اس کے اندر نفع ہی نفع ہے، تو اس کی کئی برانچیں بنانی شروع۔ وہ کہتا ہے یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی کئی نیک اعمال ایسا اجر والا عمل ہے کہ جس کا اجر کبھی ختم ہی نہیں ہو۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب بہت سارے نیک اعمال کی منصوبہ، اور وہ عمل کیسے کر؟ دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی کوئی بھی عمل کریں تو اب درست کریں حسن نیت کو، نیتوں کا بگاڑ، ارادوں کی خرابی، یہ اچھے بھلے اعمال کو ضائع کر۔ جب ہماری طبیعت اس طرح کی ہو کہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ آگے خیر کے ارادوں کے ساتھ، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس پر قیامت والے دن ان اعمال کا بھی اجر ملے گا جو کیے ہی نہیں۔ پوچھا جائے گا مالک یہ تو عمل کیا ہی نہیں، تو فرمائے اس کا ارادہ تو کیا تھا، نیت تو تھی نا، تم خالص تو تھے نا، موقع نہ بن سکا، تمہارے لیے اسباب نہ ہو سکے لیکن اجر تم۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کچھ اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، رب فرمائے گا واپس لے جاؤ ان اعمال، میرے لیے نہیں تو کسی اور کو دکھانے کے۔ حسن نیت، اچھا ارادہ، پروگرام اس طرح کا جس میں اللہ کی رضا شامل۔ آپ جب تک نیت کا وضو نہیں کرتے، ارادوں اخلاص پیدا نہیں کرتے، اور ہم لوگ جب تک اپنے معاملات میں آگے جانے کے لیے محض اللہ کی رضا کو نہیں رکھتے، نہیں دیر تک عمل بیکار ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب نہ تمہارے مالوں کا ہے نہ، تو سب سے پہلے تو باطنی طور پر یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں زندگی میں آگے جانا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کے ساتھ اس کا ساتھ ارادوں میں خلوص نہیں۔ وہ جو منصوبہ بندی بنا رہے ہیں اس کے اندر اللہ کی رضا شامل۔ مجھے بتائیے جب اللہ کی رضا ہی شامل نہیں ہے تو اللہ کی مدد کیسے؟ اللہ کی مدد اس کام میں شامل ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب، اور جب مطلوب ہی اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا داری، شہرت، پیسہ، مال، دولت کو مل جائے، کو جاننے لگ جائے، اسی طرح کا اس کا پھل بھی۔ سب سے پہلے تو اچھی نیت کسی بھی عمل، اور اس کے فوراً بعد مسلمانوں کا آج سب سے بڑا کام کریں کسی منصوبہ، ہم اپنے کاموں کو مرتب نہیں کرتے، وہ نسق کا حصہ نہیں، بڑے کام بے ترتیب۔ ہم جن پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور ہر کام کرتے تھے تو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ۔ جنگ بدر کا موقع، نبی پاک علیہ السلام نے مشاورت، اس کے بعد صفوں کو سیدھا کرایا، ہر آدمی کی اس مقام پر ڈیوٹی لگائی، اور پھر اللہ کے محبوب نے مصلی بچھا کے اللہ سے مدد کا سوال۔ جنگ احد کا موقع ہے تو سرکار نے ڈیوٹیوں کو تقسیم فرمایا، ایک چھوٹا سا حصہ صحابہ کا، ایک جماعت جس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا، تو ایک درہ ہی چھوڑا ہے انہوں نے، تو اس کا نتیجہ بہت ساری شہادتوں کی صورت میں سامنے آگے۔ خندق کا موقع، 10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ آور تھا، ٹھنڈ تھی، قحط، مدینے کے تینوں جانب تو مکانات تھے، کافر داخل نہ خالی تھا، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ، حضرت سلمان فارسی نے کہا خندق کھود، اس خندق کو کھودا گیا، اور پھر
وہ 10,000 کے لشکر کو جس طرح روکا گیا ہے اور جس طرح وہ ناکام ہو کر لوٹ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح عظیم مسلمانوں کی فتح مکہ کا موقع آپ دیکھیں۔ سب سے زیادہ دین ضرورت ہے مناسب منصوبہ بھی، وہ اللہ خیر کرے گا جی، اور بسم اللہ جی۔ خدا کے بندے، ان بزرگوں کا آپ نام لے رہے ہیں اور جس دین کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دین ہی منصوبہ بندی حکمت عملی سے اور تدبر سے چلنے کی بات کرتا ہے۔ وہ دین ہی کہتا ہے کہ آپ چیزوں کو مرتب کر کے کریں، بے ترتیب اور بے ڈھنگے۔ یعنی ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال تھے بھی اس کی حالت، نبی پاک علیہ السلام نے کہ فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ سوار لیتا، آپ نے پسند کیا نبی۔ آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کسی کام کے لیے لوازمات بھی، پر آپ کا اس کے لیے طریقہ کار مرتب کرنا۔ بڑی سادہ مثال ہے، کام کو کام سکھاتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنا آ جاتا، لیکن جب کام لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے، کو کام کرنا نہیں آتا، کام کو کام سکھا دیتا ہے۔ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ہر آدمی اپنی الگ سے آگ جلائے گا کھانا، ایسا ہوتا نہیں تھا روٹی، مطلب اب کھانا پکانا ہے 500 کا 1000 آدمی کا ایک جگہ پہ کھانا پکتا ہے، دیگیں پکا نہیں لیتے ہم لوگ۔ فرمایا ہر مجاہد اپنا چولہا جلائے۔ تب جب 10,000 چولہے جلے تو ان کے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ بندے نے جلایا ہے۔ وہ جب پہاڑیوں پر کفار مکہ اور انہوں نے منظر دیکھا تو کوئی لاکھوں لوگ آ گئے، تو بڑا عجیب صورتحال ہے، ان پر تو روب طاری ہو گیا۔ اور وہ جو تھوڑا بہت مزاحمت کرنا چاہتے تھے، جناب ابو سفیان نے واپس آ کے کہا سی بھی نہ کرنا، کیونکہ جتنا بڑا وہ لشکر ہے۔ جناب عباس سے کہنے لگے، حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں، کہنے لگے دیکھیے آپ کے کس شان و شوکت سے مکے میں داخل ہو، اسلام کسی کو دقت نہیں دیتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ تنگ گلیوں سے داخل ہو، کشادہ گلیاں موجود ہیں، کیوں تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے؟ لمبا لشکر، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ مناسب منصوبہ بندی کریں، آپ کا انداز خوبصورت ہو، آپ بہترین طرز کے ساتھ کام کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کام کیسے کرنا ہے۔ ہمیں نہ لوگ کام نہیں، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او بسم اللہ پڑھو جی اللہ خیر کرے گا، او بھائی اللہ تو خیر کرے گا، پر رب کریم نے بھی تو اصول دیے ہیں نا، سارے جانوروں کی قربانی، جانور بھی مخصوص ہوگا، اس کی عمر بھی مخصوص ہوگی، وقت بھی مخصوص ہوگا، ایام بھی مخصوص ہوں گے، طریقہ کار ہوگا۔ آپ بے ترتیب جب کام کرتے ہیں تو اس میں الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں۔ مناسب منصوبہ بندی، ایک اچھی ترتیب، ایک منظم۔ میں جب ہم نے محفلوں کا آغاز کیا تو میں نے دعا کا ٹائم لکھا، اتنے بجے دعا ہو جائے، تو لوگ مجھے کہنے لگے آپ لوگ تو آتے ہی نہیں، صرف 2 دفعہ ایسا زیادہ کہ دعا کے بعد لوگ آئے، اور یہ واقعی پھر ٹائم پہ کوئی لمبی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی ہمیں زیادہ اس میں دشواری نہیں ہوئی۔ آپ نظم بنائیں، نظم۔ میں جن محافل میں شرکت کرتا ہوں دوستوں کو پتا ہے یہ ٹائم پہ آتا ہے اور وہ تیار ہوتے ہیں، لوگ بھی ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ آپ منصوبہ بندی بنائیں کسی چیز کی، آپ اس منصوبے کے مطابق چلیں، ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں نظم ہی نہیں ہے، منصوبہ بندی نہیں، کسی کام کو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہم وضع کرتے، ہماری ترتیب نہیں ہے۔ جب تک آپ مرتب نہیں ہیں، یہ ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید ایک پارے کی تفسیر، ایک پارہ اور ایک جلد پڑھا ہے مشکات کی شرح کی۔ کسی نے ان سے کہا اتنا لکھا ہے آپ نے پڑھا نہیں جا سکتا، فرمانے لگے ایک کام کیا ہے میں نے اپنے ٹائم، مفتی صاحب 1 بجے اور جب وہ الحمدللہ سپیکر میں کہتے لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 پورا بج گیا۔ ہم تقاضے 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن پر بالکل فوکس ہے لوگوں کا، وقت کو ضائع کرے تو مناسب منصوبہ۔ تیسری بات اچھی نیت، مناسب منصوبہ۔ تیسری بات سچی لگن۔ جب تک آپ میں لگن نہیں ہوتی آپ تھوڑی دیر کام کر اکتا جاتے ہیں، مسلسل نہیں کر پاتے۔ یہ طلب جب پیدا ہوتی ہے، یہ لگن جب پیدا ہوتی ہے پھر کام ہوتا ہے۔ آپ کے اندر لگن ہی نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ وہ تڑپ ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، مزاج ہی نہیں ہے، کیسے کام ہوگا؟ کام ہو جاتا ہے، صرف اس کے لیے آپ مسلسل پتھر پانی صبح گھس جائے، پتھر کی سیل، پانی کا ایک کبھی بھی سیمنٹ میں سوراخ سکتا، لیکن اگر مسلسل تو وہ سیمنٹ میں کر رہے پلستر والی پکی جگہ ٹائلوں والی میں بھی وہ گھس جاتا ہے۔ کیوں کہ مسلسل استقامت ہے نا، لگن ہے نا، لگن سے کام کریں۔ وہ بہت سارے دوست آ کے مجھ سے کہتے ہیں بڑے ہی کام کی کوئی کام یہ بڑے 4 دن چاجنار کار ٹھیک ہو جائے گا، بڑے کرنے کے چکر میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک کریں، لگن سے کریں، محنت سے کریں، جدوجہد سے کریں، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں، آپ اس کے اندر پورے طور پر لگ جائیں، آپ کے اندر توانائی آ جائے گی۔ تو ایک تو اچھی نیت، مناسب منصوبہ بندی، پھر اس کے لگن، پھر چوتھی بات آپ
اس کام کو جب آپ نے کر لیا، وہ پایا تک پہنچ گیا، اب آپ نے یہ میرے رب کر، اب آپ کی طبیعت کا شکر، آپ کے مزاج کا ٹھہراؤ، اب آپ کے اندر کی عاجزی، یعنی نبی پاک علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ میں داخل تو ہو گئے، حال یہ سوار ہے، اور حضور نے یوں گردن جھکائی ہوئی ہے کہ کئی دفعہ کی گردن سے بھی سرکار کی گردن نیچے دکھائی دیتی ہے بظاہر، کیوں کہ سرکار نے اپنا سارا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا، کہ جو کچھ ہے مالک کا، نیت بھی آپ کی، صبح بندی بھی آپ نے، اور پھر اس پر لگن بھی آپ کی تھی، پر جو نتیجہ نکلے گا اس میں آپ شکر اللہ کا ادا کریں گے، اور جب تک آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اتنی دیر تک محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہے۔ قرآن مجید نے کہا لائن اگر کرو گے نہ شکر، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ شکر کا مزاج، سلام نے قیامت میں کہا جائے حمد تو کہا 70,000 بندہ کھڑا ہوگا تو رب فرمائے گا ان سے حساب نہیں لینا، انہیں حساب کتاب جل، مالک یہ حمد کرنے والے کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے۔ طبیعت پھر شکر والی ہو، مزاج اپنے رب کے حضور جھکنے والا ہو، یعنی نعمت ملنے پر یہ خیال نہ ہو کہ جناب یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، آخر میں انسان کہے یہ میرے رب نے فضل کیا ہے اور مجھے عطا فرمایا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر نعمت اظہار کر اور نعمت کو بیان نہ کر، آج آپ دیکھ بتاتے ہیں کبھی امیر حالات خراب ہونے پر تو لوگ اظہار کرتے ہیں، صحیح ہونے پر بھی ہماری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں ہے، بیان نعمت ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید نے یہ شکوہ کیا ہے کہ جب انسان کو چتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے، اور جب آسانی ہو اللہ کی بارگاہ کا شکر، او گن تو یار کبھی نعمت خدا کی، ہر وقت تیری طبیعت جھکی رہے گی اپنے مالک کی بارگاہ، اور پھر شکریہ ہے نا، یہ فطرت ہے، فطرت، جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فطرتاً ایک خوبصورت انسان ہے۔ آپ نے کبھی جانور دیکھا ہے وہ شکر ادا کرتا؟ کاٹنے والا جانور بھی ہو تو وہ اپنے مالک، کیوں کہ وہ کہتا ہے یہ مجھے پانی پہ، یہ دھوپ چھاؤں میں میرا خیال رکھتا ہے، یعنی آپ کا پالتو جانور کاٹنے والا بھی ہو اور آپ اس کا زخم بھی صاف کر رہے ہو تو وہ آپ کو کاٹتا، یعنی جانور بھی کہتا ہے کہ یہ میرا موسم، اور وہ موسم کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ ادا کر فطرت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا۔ مزاج تشکر والا رکھنا، یعنی قرآن مجید نے کہا، رب فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی شکریہ والی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی، یعنی یہ دعا بھی شکر کے طور پر ہے کہ مالک انہوں نے مہربانی بڑی کی ہے۔ شکر فطرت ہے، اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں، مزاج آپ کا شکریہ والا نہیں ہے، تشکر مزاج نہیں بھائی، شکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تیرا کیسے بظاہر بھی دیکھتا ہوں ساری، تو اس نے وہ جو ان کے دل کی گہرائیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے مالک میں تیری چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لیے عبادت جھکا رہوں سجدے میں، تو ساری نے جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے، اب آپ نے یہ سمجھیں آپ اس پہلے، یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہم میں، فرمایا اب تو نے شکر ادا کیا ہے، اب سمجھ آئی ہے جب مزیت ہر وقت مالک، ہر وقت مالک، یہ مزاج کا بھی پیدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بات میں عرض کی مالک ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے، اس کا شکر ادا کر تیسری نظر آ جاتی، تیسری کا شکر ادا کرتی، تو مالک نعمت اتنی زیادہ ہے آخر میں شکر کیسے ادا کروں؟ نے فرمایا داؤد آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگ گئے، تو معرفت ہونے لگ گئی ہے، معرفت الہی پا گئے آپ نعمتیں گنے زندگی میں گنو، آپ کی نعمت گنو، کان کی نعمت گنو، سمجھ کی نعمت گنو، آپ چلنے کی، چھونے کی، پکڑنے کی، سمجھنے کی نعمت شمار کرو، گنو اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اچھے استاد دیے، مشائخ دیے، گنو کرم، اور اپنے لاڈلے گنو، شمار کرو، اس نے کرم کیا، اور ایک وقت ایسا بھی کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا، کرو شمار وہ نعمتیں، کہاں کہاں کس کس مقام پر، خود ہی اللہ کا قرآن بولا اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے، مزاجوں میں شکر پیدا ہو جائے نا، یہ ٹھنڈی، میں اکثر کہتا ہوں، کبھی کبھی نہیں اکثر کہ خدا جا کے پستی،
پر جہوں وہاں کو جہاں میں ہوں وہاں، یعنی میں نے زندگی میں یہ سنا ہمیشہ عمر بھر لوگ محفلوں، پھر میرے دوستوں نے میرے کانوں میں یہ کر دیا تسی نہ اعلان کریا جے پھر سڑکوں بندے نہیں، میں نے لو جی لوگ اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں نہیں، انداز کبھی اور تھے، پھر وہ حالات بالکل بدلتے دیکھے، کیفیات بدلتی دیکھی، طبیعت بدلتی دیکھی۔ ایک دوست یہاں وقت لینے آ گئے اور میں وہاں انہوں نے جلسہ رکھ لیا، میں نے ان سے کہا بھی سادے سے آدمی تھے، میڈیا سے ذرا واقف نہیں تھے، پرانے آدمی بزرگ تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آ جاؤں گا، لیکن کہ مہربانی ہی ہے کہ کوئی اور اہتمام کر لیں کہ نہیں آپ کو چلا گیا۔ سارے لوگوں نے زندگی بھر کا ہے دوبارہ کا تو ٹائم دیا گیا، انہوں نے آخیا تو ہم مسجد دے چھڑن لگے تھے، پرانی مسجدیں ساریاں چھتاں پر گئی، بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ آپ مزاج شکر والا پیدا کریں، طبیعت شکر والی۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی چیز محسوس کی ہے کہ یار جتنے ہم ان کا شکر ادا کرنے کی طاقت مزید کا سوال تو تب کرے نا کس منہ سے مزید مانگے، جو ہے ان کا شکر ہی نہیں ادا ہو پا رہا، شکریہ ہی نہیں ادا کر پاتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اچھی نیت، دوسری بات یہ منصوبہ، تیسری بات یہ سے کام کر، چوتھی بات یہ جب کام ہو جائے تو پھر اپنے رب کا اور خوب ادا کریں، اور خوب ادا کریں، اور اپنے دل کو پورے طور پر تیار کریں اور ذہن سازی کریں اپنی کہ میں نے اپنے مالک کا شکر ادا۔ اور اس ہمارے نبی کے علیہ وسلم کا مبارکہ حضرت عائشہ سے حدیث ہے، فرش دیر سرکار میرے قیام نے بھی سرکار نے بھی آنسو بہائے، سجد کے صد اتنا زیادہ آنسو بہائے، فرمایا افلا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ یہ شکر کے آنسو ہیں جو رکوع میں بھی ہیں، جو سجدے میں بھی ہیں، جو قیام میں، تو میرے بھائی کبھی شکر کے آنسو بھی بہا، کبھی شکر کا رکوع بھی کر، کبھی شکر کا سجدہ بھی کر، کبھی شکر کا قیام بھی کر، کبھی شکر کے نفل بھی پڑھ۔ اللہ تو ہے ان کی، تو اسلام کی لامتناہی اجر ہے، لامتناہی نیت ہو، مقصد کی لگن ہو، زبردست منصوبہ بند، پھر اپنے رب کے حضور جھکنے کا مزاج۔